افسر یہ فرمائیے اگر گورنمنٹ گر جاتی ہے تو کیا پھر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے گنڈا پور صاحب کے ساتھ مل کے احتجاج کریں گے اور گنڈا پور صاحب کو آپ ایک آنکھ نہیں بھاتے اور آپ بھی ان کو پسند نہیں کرتے؟ یہ ذہن میں رکھیں آپ. نہیں دیکھیں چودھری صاحب، بات یہ ہے اگر آج کی بات ہے، آپ تو کل کی بات کرتے ہیں اور مفروضے کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو کل کا مفروضہ ہے اگر ان کی حکومت گر جاتی ہے، پتہ نہیں گرے گی نہیں گرے گی، اگر گرے گی تو کون سازش کرے گا، ان کی حکومت گرانے میں کردار کس کا ہوگا. جمعیت علماء اسلام کا اس وقت فیصلہ تو یہی ہے، 19-20 اپریل جو ہمارے جنرل کونسل کا اجلاس ہوا ہے، جو سب سے مضبوط ادارہ ہے میری پارٹی کی، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نہ حکومتی اتحاد کا حصہ بنیں گے نہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنیں گے. ہم تنہا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. فی الحال تو فیصلہ یہ ہے، اگر حکومت گر جاتی ہے کل اور پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلتی ہے، پھر جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن کیا ہوگی، میرے خیال میں یہ اسی وقت پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہو. لیکن اب دیکھیں انڈائریکٹلی آپ گنڈا پور صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان گنڈا پور صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ خوش نہیں ہیں. اور ایون جب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے تھے، معاملہ چل رہا، اس وقت بھی گنڈا پور صاحب مولانا کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے اور بیانات دیا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. دیکھیے میرے خیال میں یہ جو حکومت موجودہ حکومت ہے جس کے بارے میں ہمارے خدشات ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں، اور اگر یہ حکومت گر جاتی ہے تو یہ گناہ ہے جس میں لذت نہیں ہے. اس کی حکومت میں بھی کوئی لذت نہیں ہے، اس کی گرانے میں بھی کوئی لذت نہیں ہے. خواہ میں کہوں اس میں اپنے آپ کو ٹانگ اڑائی کرو، یہ سپورٹ نہیں ہے. کیوں سپورٹ نہیں ہے؟ سر اگر آپ خاموش رہتے تو وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بڑی لمبی ہو گئی یا پھر گورنر راج لگ جائے گا. پاکستان میں دیکھیں الیکشن سے پہلے مجھے پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. میں نے پارٹی کی میٹنگوں میں بھی یہ بات کی ہے. جب الیکشن نہیں ہوا تھا کیئر ٹیکر حکومت تھی. میں نے کہا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، مسلم لیگ اس کے پارٹنر ہوگی، وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی اور پی پی سپورٹ کرے گی، پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. یہ الیکشن سے 3 مہینے پہلے مجھے پتا تھا. اسی طرح ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، یہ تو آپ کی سیاسی بصیرت ہے نا. لیکن یہ کس نے کیا تو ہمیں اندازہ ہے یار، ابھی تو بصیرت کا اب سب چیزیں دکھائی دے رہا ہے. آپ کی سیاسی بصیرت بتا نہیں رہی کہ 2 مہینے بعد کے. تو اب آتا ہوں اصل بات پر. تو آپ بتائیے خیبر پختونخوا کی حکومت بغیر این او سی کی بنتی ہے؟ اس شکل میں جو ابھی بنی ہے بغیر این او سی کی بنتی ہے. اور این او سی صاحب نے این او سی لیا تو اگر وہ لوگ جانے دیں این او سی والے لوگ، میں آ رہا ہوں، اگر وہ لوگ جن لوگوں نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت بنانے کی این او سی دی ہے، اگر وہ اپنے این او سی سے وڈرا ہو جائے تو یہ حکومت ہفتوں میں نہیں گھنٹوں میں گر جائے گی. چلیں جی لیں جی، وہ تو گئی گورنمنٹ. مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا کی پارٹی کہہ رہے ہیں. ہاں، میں آپ کو ایک کویسچن جو آپ نے پیچھے لگے چھوٹا سا جواب رہ گیا، مجھ سے مس ہو گیا آپ کا کویسچن. ایک آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کوئی پروٹیسٹ کا کہا ہے 10 محرم کے بعد، کیونکہ اس دفعہ جو میٹنگ ہوئی خان صاحب کی 2 بہنوں کی وہ ہوئی 15 منٹ کی، اور جو چودھری ظہیر وکیل تھے اس کو 1 منٹ دیا گیا. تو بہر جو پیغام آیا وہ یہی آیا کہ محرم کے بعد جو پارٹی ہے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، سیٹیں جس طرح کی چھینی جا رہی ہیں. تو آپ پیسفل پروٹیسٹ جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، ہم ڈیٹ، کیونکہ چیف پیٹرن ہے وہ جو ڈیٹ دے گا ہم نے اس ڈیٹ کے مطابق کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کہیں کہ امین گنڈا پور کی حکومت کا، اگر حکومت کی پروگرس پہ آ جائیں، ایک پروگرام رکھ لیں، اختیار ولی صاحب بھی ہوں، حمداللہ صاحب بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں رپورٹ ہم نے خان صاحب کو پیش کی، میں رپورٹ کے پی کے کی لاؤں گا. اچھا میں کے پی کے میں بتاتا ہوں نہیں، میرے پاس تو فیکٹس اینڈ فگر، میں بات تو نہیں کہتی کہ پنجاب میں جو آج ایک خبر جو پنجاب میں ہو رہا ہے، گنڈا پور صاحب نے 11 کروڑ روپے کے بسکٹ کھا گئے. میں سر وہ تو آپ پنجاب میں دیکھیں تو آپ خبر کل پتہ کیا ہے کہ پنجاب نہیں خبر غلط، اب خبر غلط ہے نا. نہیں خبر جو پنجاب کی آئی ہے خربوں والی، اچھا سن تو لینا، یہ تو سوشل میڈیا ہے. اچھا میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا کوئی کاغذ ہے. اچھا سر سن لیں، یہ لیں اپنی سالانہ رپورٹ ہم نے پیش کی ہے، میں نے کروائی ہے. مجھے پتا ہے کہ وہاں کتنا. سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کے پی کے سے بیٹھے ہیں دونوں لوگ، مجھ پہ ایک کویسچن ہوا کہ کے پی کے میں حکومت کیوں آئی. ہاں بلوچستان ساری اچھا میں جو کے پی کے وہ صوبہ ہے جو ڈیلیورنس پہ ووٹ دیتا ہے. پنجاب کی طرح نہیں ہے، آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو ووٹ دیتے ہیں. ایک دفعہ ای این پی کی حکومت آئی،
ختم ہوئی. ایک دفعہ مولانا صاحب کی حکومت, میری بات تو سر سن لینا, اس کے بعد پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا, نے ڈیلیور کیا تو تیسری دفعہ وہ آپ کے ادھر کوئی تھوڑے سے آپ کی بات نہیں, ادھر کوئی تھوڑے سے غلام نہیں. حافظ صاحب میں دیکھیں نا, نہیں دیتے سر لوگ, بڑے لوگ جو ووٹ دیتے ہیں. اب آپ کی بات کے پی کے میں مجھے بتا دیں اختیار صاحب کہ آپ نے کب جب ڈیلیور نہیں کیا ووٹ ملا ہے؟ ہم نے ڈیلیور کیا ہے تو ووٹ ملا ہے. آپ کے پی کے میں گاؤں میں, آپ ایک گاؤں میں جائیں, آپ ایک گاؤں میں جائیں, چیف منسٹر ہی بنایا, ڈیلیور کیا چیف منسٹر بنایا, محمود خان نے ڈیلیور کیا چیف منسٹر بنایا. اچھا اس کے بعد بھی ووٹ ملے. بات کریں اب ہم رونے شروع ہو جائیں گے, یہ رلائیں گے ہمیں. یہ جو حکومت ہماری ہے نا, یہ باقاعدہ کوئی کسی فوٹنگ پہ کھڑی کو ڈیلیور کیا تھا حکومت. لوگ نہیں دیتے ووٹ, ویسے لوگوں کے کام نہیں ہوتے. دو چیزیں رہ گئی ہیں, وہ ختم ہو گیا. ایک تو دیکھیں حافظ صاحب ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے بات کی آکشن کی, تو اگر یہ پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ تھی یا اس کے بعد نگران حکومت تھی, تو خیبر پختونخوا میں گورنر آپ کا تھا, اور موسٹلی 90% جو کیبنٹ تھی وہ انہوں نے بنائی, اور پہلا صوبہ ہے جس کے اندر پوری کیبنٹ کو دوبارہ ڈیزالو کیا گیا. بات یہ آخری بات کی میں تھوڑا وضاحت کروں. صوبے کو بچانا چاہتے ہیں یا ملک کو بچانا چاہتے ہیں, تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جو کو حکومت میں آنا چاہیے. یہی بات ہے نا. ہم تو پورے ملک کی بچانے کی بات کرتے ہیں, جس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. وہ اس لیے کہ ملک کو خطرہ ہے آپ کی حکومت سے. ہم تو پورے ملک میں انتخابات چاہتے ہیں. پورے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے. 18 فروری کا الیکشن تو الیکشن نہیں تھا, وہ تو آکشن تھا. ایک ہوتا ہے سلیکشن 8 فروری کا. 8 فروری 2024 کا الیکشن, یہ الیکشن نہیں تھا, سلیکشن بھی نہیں تھا, یہ آکشن تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں بھی آکشن, خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی تو جنون پارٹی ہے, وہاں پہ صحیح جنون جیتی ہوئی ہے سر. دیکھیے یہ فیز 7 کے لیے ان کو حکومت دی گئی ہے نا, جنرلی نہیں جیتے ہوئے. بات یہ ہے کہ نہیں جیتے, میرے بھائی ناراض نہ ہو. یہ مولانا صاحب نے سامنے پی ٹی آئی کی قیادت آئی تھی, سامنے مولانا صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے لیے دھاندلی ہوئی میرے خلاف. تو اس لیے ہم پورے ملک میں انتخابات چاہتے ہیں. ہم پنجاب میں بھی انتخابات چاہتے ہیں, ہم بلوچستان میں بھی انتخابات چاہتے ہیں, ہم سندھ میں بھی چاہتے ہیں, ہم خیبر میں بھی چاہتے ہیں, ہم پورے ملک میں انتخابات چاہتے ہیں. 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا ہے, وہ آکشن تھا. یہ ہے ہمارا. ہاں اگر آپ ملک کو اور صوبے کو بچانا چاہتے ہیں, یہاں تو ملک آپ خود دیکھیے ملک کی معیشت کہاں کڑی ہے. اب تو بہت امپروو ہو رہی ہے صاحب, نہیں سر بہت اچھا بہتری آ رہی ہے. نہیں میری بات میری آج سنیے نا. اب یہ خواہ ٹیکنیکل باتیں ہم کرتے ہیں, 2 دنی 4 دنی 8 5 دنی 10 یہ باتیں ہم کرتے ہیں. اس سے تو آج اسٹار ایکسچینج دیکھیں ریکارڈ قائم کر دیا, 1,30,000 کو عبور کر گئی, کراس کر گئی. کبھی پاکستان میں ہوا ہی نہیں تھا. میں ایک سوال اٹھاتا ہوں. سوال یہ ہے, پاکستان خسارے میں, پاکستان کا ہر ادارہ خسارے میں, لیکن اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں, سیاسی اشرافیہ یا غیر سیاسی اشرافیہ, سیول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی, وہ کیوں خسارے میں نہیں ہے؟ وہ تو خسارے میں نہیں, اس کے بینک بیلنس تو بڑھ رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائے, وزیر اعظم, اسپیکر, چیئرمین وغیرہ, اس کی تنخواہ میں کتنا اضافہ کیا گیا؟ 600% اضافہ. اور ایک عام مزدور کی ملازم کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہے؟ اور سینیٹرز کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا ہے, اس کو آپ نے ایکسپٹ کیا. نہیں آپ نہ لیں تنخواہ. میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نہ لیں. ہم نے مخالفت کی ہے. نہیں سر, آپ نے مخالفت کی ہے. آپ انکار کر دیں کہ ہم پرانی تنخواہوں پہ. نہیں, اگر فرض کرے ہم تنخواہ نہ لے تو یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ خزانے میں جائے گا. خزانہ کہاں جائے گا؟ خزانہ سرکار میں جائے گا. نہیں, مفت ڈیزل, مفت پیٹرول, مفت ٹیلی فون, مفت گیس, مفت بجلی, اس میں جائے گا. کم سے کم میں تو ایک غریب کو ایک جوڑا کپڑا دے سکتا ہوں.